All right, viewers and listeners, so now we will go over the supplementary category. अब हम बात करेंगे supplementary category में जो select हुए थे players original draft के time पे, और इसके बाद इंशाल्लाह हम अपनी next episodes में जो replacements हुई हैं उनका भी जिक्र करेंगे. तो शेरियार, आपने और मैंने different categories को review किया, platinum से start करके हम emerging तक गए. तो अब जो आखिरी कैटेगरी हमारे पास है वो है सप्लीमेंट्री, बिफोर वी गेट ऑन विद द रिप्लेसमेंट ड्राफ्ट. तो इससे पहले कि हम प्लेयर्स के बारे में इंडिविजुअली बात करें, आप काइंडली हमें थोड़ा सा बताइए कि जो सप्लीमेंट्री कैटेगरी है इसका क्या मकसद होता है, ये किसको रिप्लेस करती है, या ये इस कैटेगरी में जो पिक हुए प्लेयर्स होते हैं उनकी क्या जगह बनती है. काइंडली अगर आप थोड़ा सा इस पे रोशनी डालें हमारे लिए, हमारे फैंस और व्यूअर्स के लिए. आप सप्लीमेंट्री कैटेगरी बेसिकली जो इसकी थिंकिंग है वो ये है कि आपको एडिशनल फ्रेंचाइजेस को एडिशनल रिसोर्सेस प्रोवाइड करना. तो एक 16 का स्क्वाड आपने गैदर कर लिया. सप्लीमेंट्री में ये है कि अब आपको 2 एडिशनल पिक्स मिल गई जहां पर आप एक लोकल और एक फॉरेन पिक कर सकते हैं, जस्ट टू हैव एडिशनल रिसोर्सेस अवेलेबल. और इसमें 2 चीज़ें हैं. एक चीज़ ये होती है कि इस कैटेगरी में जो प्लेयर पिक होता है उसकी जो फाइनेंसेस होते हैं वो डिपेंड करते हैं कि वो नंबर ऑफ गेम्स कितने खेले हैं. तो आई थिंक मुझे जहाँ तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है वो ये है कि एक तो ओवरऑल पर्स अमाउंट होता है ना, जो आपको अब दूसरी कैटेगरीज में अगर आप प्लैटिनम में पिक हुए हैं तो वेदर यू प्ले इट और नॉट आपको वो मिलते हैं पैसे. इसमें जो है ना वो पर गेम बेसिस पर जो इसका फाइनेंशियल मॉडल है वो पर गेम बेसिस होता है. एक तो ये चीज है. दूसरा ये कि इसमें इस कैटेगरी में यू कैन पिक अ प्लेयर एज हाई एज डायमंड कैटेगरी के प्लेयर. तो जो प्लेयर्स उठते हैं वो डायमंड, द मैक्सिमम जो उनकी कैटेगरी होती है वो डायमंड कैटेगरी होती है. तो ये थोड़े बहुत रूल्स हैं, मगर प्राइमरीली इस कैटेगरी का मकसद से भी ये है कि आपको एक्स्ट्रा बंदे प्लेयर्स देना टू ईच फ्रेंचाइज ताकि उनके पास इनफ रिसोर्सेज अवेलेबल हों फॉर द सीजन. तो शहरियार, जो पूल ऑफ प्लेयर्स होता है जिसमें से फ्रेंचाइजेस सप्लीमेंट्री कैटेगरी में पिक करते हैं, आई एम अज्यूमिंग कि वो पूल ऑफ प्लेयर्स बेसिकली आपका ओरिजिनल पूल में से ही होता है. इट्स नॉट लाइक कि इस कैटेगरी में सेलेक्ट होने के लिए आपको अलग से प्लेयर से पूछना पड़े या अलग से एक पूल बनाना पड़े. ये बेसिकली वो प्लेयर्स होते हैं जो नॉर्मल कैटेगरीज में आप नहीं पिक करते, लेकिन पूल वही होता है, बट आप इस कैटेगरी में उनको उठा सकते हैं. जैसा कि आपने कहा कि फाइनेंशियल मॉडल डिफरेंट है, सो वट एवर फ्रेंचाइजेस मैनेज टू नेगोशिएट विद द प्लेयर्स, डिपेंडिंग ऑन दैट दे कैन गेट पिक्ड इन दिस कैटेगरी, राइट? राइट. वो पर्स लिमिट पे डिपेंड करता है कि आफ्टर कंडक्टिंग द ड्राफ्ट फ्रेंचाइजेस के पास कितना पर्स अवेलेबल है और उसके हिसाब से भी दे टारगेट द प्लेयर्स. और फिर वो उस तरह से नेगोशिएट करते हैं. और फिर प्लेयर्स भी अपनी लिमिट बता देते हैं कि भाई के if somebody let's say if somebody registered in the platinum category, वो फिर आपको बता देते हैं कि ठीक है कि अगर हम प्लैटिनम में नहीं पिक हुए तो वी कैन गो टू डायमंड और गोल्ड, समथिंग लाइक दैट. तो वो प्लेयर्स और फ्रेंचाइजेस के डायरेक्ट उसमें जो है ना वो नेगोशिएशंस होती हैं, एंड देन दे कम अप विद जो भी उनके लिए सूटेबल होता है. Awesome. All right. Thank you, Shaheryar, for a quick overview and making us understand कि supplementary category में किस तरह के players आते हैं और इस category का, इस round of draft का मेन मकसद क्या है. तो इसी के साथ हम बात करते हैं जो players pick हुए हैं इस category में, starting with Peshawar Zalmi picking up Mr. Jimmy Neesham. First time playing in PSL, I believe, और इससे पहले ये IPL में काफ़ी खेल चुके हैं. इन्होंने English County में काफ़ी खेला है. And he's a star, T20 में all-rounder from New Zealand. तो एडिशन तो बहुत तकड़ी है, बहुत इम्पैक्टफुल हो सकते हैं, लेकिन बात वही आती है जो हम पहले से कर रहे हैं कि इतने ज़बरदस्त प्लेयर्स टीमों ने सिलेक्ट किए हैं, खासकर पेशावर ज़ल्मी ने. तो इनका बीच में एडजस्ट होना, इनका टीम में आना, कितने इनको गेम्स मिलते हैं, किसकी जगह पे मिलते हैं, दैट रिमेन्स टू बी सीन. तो क्या ख्याल आपका शहरियार जिमी नीशम के बारे में, पेशावर ज़ल्मी की तरफ गए हैं वो इस साल? जिमी नीशम अच्छी पिक है पेशावर के लिहाज से, क्योंकि आई थिंक लास्ट ईयर उनके पास बेन कटिंग थे. उससे पहले डेरन सैमी काफ़ी अरसा पेशावर के साथ रहे हैं. तो मेरी जहाँ तक अंडरस्टैंडिंग है कि जिमी नीशम प्रॉबली उसी तरह के रोल में फिट इन होंगे इन पेशावर ज़ल्मी.
جہاں پہ وہ 5ویں 6ٹھے نمبر پر آئیں بیٹنگ کرنے کے لیے, اور ایک لیفٹ ہینڈ آپشن ہو ان دا مڈل, پلس یہ کہ آپ کو 1-2 اوورس جو ہے وہ نکال کے دیں. تو مجھے جہاں تک لگتا ہے کہ یہ ایون دو کہ اب ان کی جو دوسری پکس تھیں ردرفرڈ اور راجا پکسا اور پاول, دے آل پلے ان دا مڈل آرڈر, مگر یہ کہ آئی تھنک کہ جیمی نیشم جو ہے وہ سم ہاؤ will find his place in the playing 11 of Zalmi, just because کہ he can bat, he can bowl, and obviously being a New Zealander, he's a good fielder as well, so A good fielder as well. utility player. And a big star as well. He's not like an unknown name. People know him, Right. people love him. اور خاص کر ٹویٹر پہ بہت ایکٹیو ہوتے ہیں یہ, تو ان کی کرکٹ میں تو فالوئنگ ہے ہی, ان کی سوشل میڈیا پہ بھی بہت سگنیفیکنٹ پریزنس ہے, تو وہ بھی آپ کے جو ہے فینس میں ایڈ کرتے ہیں. سو اور زلمی کو ویسے بھی اس طرح کے پلیئرز پسند ہیں, کیونکہ وہ پھر جس لیول کی مارکیٹنگ کرتے ہیں تو ان کو اس طرح کے پلیئرز سوٹ کرتے ہیں. بالکل. سو it's a match made in heaven, right? So I'm sure he will get to play some games for Zalmi. With that, let's move on to Multan Sultans picking up Adil Rashid and Arfat Minhas. Adil Rashid, nothing needs to be said about him. Big star, big player. اور ہم کافی بات کر چکے ہیں کہ اس سال پی ایس ایل میں اسپن بالنگ کا کمپٹیشن بہت اچھا ہونے والا ہے, بہت زبردست کلیکشن ہے ہر فرینچائز کے پاس. اینڈ دین ملتان سلطان پیکنگ اپ عادل راشد از آئسنگ آن دا کیک. تو شہریار, تھوڑا سا آپ ہمیں بتائیے کہ عادل راشد کو آپ کیسے فٹ ہوتے دیکھتے ہیں, اور اس کے ساتھ ہی عرفات منہاس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیے گا, بیکاز آئی ایم ناٹ شیور if I have followed him that much. تو ان کی کیا اسٹرینتھ ویکنیس ہے, اور وہ کس طرح سے ملتان سلطان کی پلینگ 11 میں فٹ ہو سکتے ہیں. بٹ پلیز اسٹارٹ ود عادل راشد. ٹیل اس وٹ یور تھاٹس آر کہ وہ پلینگ 11 میں جگہ, آئی مین ہی از somebody who can walk in to any side easily, right? ڈپینڈ کرتا ہے کہ ان کی ویریبلٹی کیا ہے. تو آپ بتائیے تھوڑا سا ان کے بارے میں, اور کس طرح سے وہ فٹ ہو سکتے ہیں سلطانز کے ساتھ اس سال. عادل رشید کا I mean, as far as his player ability or his stats go, I don't have to go into any detail. Everybody knows him. He's a star, in white ball cricket. Or the only issue is کہ ان کی availability نہیں ہے اس سال. I think it is just a strategic pick from Multan. I think at the time جب انہوں نے پک کی تھی, وہ اس وقت ان کی لمیٹڈ اویلیبلٹی تھی, مگر اب یہی سننے میں آیا ہے کہ ہی از ناٹ فلی اویلیبل. تو پراببلی نیکسٹ ایئر جب ریٹینشنس وغیرہ ہوں گی تو ملتان might have an option of retaining him for the PSL, next PSL, depending on his availability. تو پلیئر کے لحاظ سے تو he was a like to like replacement of Imran Tahir, اور unfortunately وہ I don't think he will be playing this year, تو ان کو پھر بھی ایک ریپلیسمنٹ جو ہے وہ چاہیے ہوگی. عرفات منہاس جو ہیں وہ another PGL product, اور وہ کافی I think مجھے جہاں تک صحیح سے اگر یاد ہے تو عرفات منہاس واز دی آل راؤنڈر پلیئر آف دا ٹورنامنٹ ان PGL. ہی از اے لیفٹ آرم اسپنر اور اینڈ اے لوور مڈل آرڈر بیٹر. وہ مڈل آرڈر میں بیٹ کرتا ہے اور کافی اچھا پلیئر ہے. فیلڈر بھی اچھا ہے, بیٹنگ بھی اچھی کرتا ہے, اور بولر بہت اچھا ہے. he is very much like نواز ٹائپ پلیئر ہے وہ. تو اور کیونکہ وہ ایمرجنگ میں اویلیبل ہوگا ملتان کو, تو obviously اب بہت پاسبل ہے کہ ڈپینڈنگ ہے وہ جس کنڈیشنز میں کھیل رہے ہیں, he might be playing some games, especially in Multan, or کیونکہ he is a local boy. I think he's from Multan. تو ملتان میں اور لاہور میں جو گیمز ہوں گے شاید you will see him in the playing 11. اچھا, یہ بہت انٹرسٹنگ آپ نے دو باتیں کی. ایک تو یہ کہ عادل راشد کی پک جو ہے, گیون کہ ان کی ویریبلٹی نہیں ہے, تو آپ نے کہا کہ اسٹریٹجک پک ہے بیکاز نیکسٹ ڈے ملتان کو ریٹین کر سکتے ہیں. تو دیٹس اے ویری سگنیفیکنٹ پوائنٹ فار آر ویورز اینڈ لسنرز کہ
اس سپلیمنٹری پک میں یا کسی بھی پک میں آپ کسی کو اگر سلیکٹ کر رہے ہیں تو اگر وہ اس سال نہیں بھی ہے تو اسٹریٹجکلی یو کین تھنک براڈلی، آپ براڈر ٹرمس پہ اس بارے میں سوچ سکتے ہیں، اس کے حساب سے کر سکتے ہیں. All right, so with that, we'll move on to Lahore Qalandars, going with Mr. Jordan Cox and Jalad Khan. Jordan Cox کا شیئر میں دیکھ رہا تھا. He's the young guy from England اور I think he's about 22 years of age اور وکٹ کیپر بیٹسمین ہے. انہوں نے ڈومیسٹک کھیلا ہے انگلینڈ کے لیے تھوڑا سا اور کچھ ڈفرنٹ لیگس میں تھوڑا بہت کھیلا ہے. He still trying to get some games here and there, so not as established as many other younger players coming from England. تو ابھی ہم کچھ دیر پہلے جب شاویز عرفان کی بات کر رہے تھے شہریار ایمرجنگ میں، تو آپ نے بتایا تھا کہ وہ بھی وکٹ کیپر بیٹر ہیں. لاہور جو ہیں وہ اوریجنلی انہوں نے وکٹ کیپر کوئی اٹھایا نہیں تھا. سو ناؤ دے ہیو بوتھ شاویز عرفان اینڈ جارڈن کاکس. کیسے دیکھتے ہیں آپ جارڈن کاکس کو ٹیم میں فٹ ہوتے ہوئے؟ اور اس کے بعد ہمیں تھوڑا سا جلاد خان کے بارے میں بھی بتائیے گا. ہی از اے ینگ پرسن، ہی از اے ینگ پلیئر فرام پاکستان، آئی تھنک اباؤٹ 23-24 ایئرز آف ایج. لیفٹ آرم بالر ہیں اور بیٹر بھی ہیں. اور لاہور قلندرز کی جو جونیئر ٹیم گئی تھی ابھی نمیبیا کھیلنے، اس کا بھی پارٹ تھا، اس میں انہوں نے بیٹنگ بھی کی، بالنگ بھی کی. تو کائنڈلی آپ تھوڑا سا لائٹ شیڈ کریں دونوں کے اوپر، خاص کر جارڈن کاکس میں کس طرح سے اس لاہور قلندرز کے اسکواڈ پہ فٹ ہوں گے بینگ اے وکٹ کیپر بیٹر. جارڈن کاکس جو ہے وہ کافی وہ جیسے کہتے ہیں نا کہ وہ اٹ واز اے نیسسری پک فار لاہور، کیونکہ ابھی obviously جیسے میں نے پہلے مینشن کیا کہ وہ کیونکہ انہوں نے ڈرافٹ میں کوئی وکٹ کیپنگ آپشن انہوں نے رکھا ہوا نہیں تھا، اینڈ دا فرسٹ آپشن دے پکڈ واز ان این ایمرجنگ کیٹیگری. تو ان کو ایک ایسا بیک اپ چاہیے تھا کہ جو جو سینئر ہو، تھوڑا جو تھوڑا اور ایکسپیرینس ہو. تو جارڈن کاکس کو انہوں نے سپلیمنٹری میں پک کیا ہے. اب جارڈن کاکس ہی از اے ٹاپ آرڈر بیٹر، وکٹ کیپنگ بھی آئی تھنک ہی از اے پارٹ ٹائم وکٹ کیپر. آئی ڈونٹ تھنک ہی از اے ریگولر وکٹ کیپر، مگر he is good enough to be a regular wicket keeper in T20 format. ریسنٹلی ابھی انہوں نے T10 اور لنکا پریمیئر لیگ کھیلی ہے اور اس میں پرفارمنسز اچھی تھی. مگر اب کیونکہ ان کا نام انگلینڈ لائنز میں آ گیا ہے تو آئی ڈونٹ نو کہ ان کی اویلیبلٹی کتنی ہے. آئی تھنک he might miss first few games for لاہور. مگر یہ کہ ہی از اے گڈ پک اور اگریسو بیٹر ہے. آپ کو پتہ ہے اب جو انگلینڈ کے جو وائٹ بال کے پلیئرز آ رہے ہیں وہ دے اونلی نو ون تھنگ، وہ Yeah. کہ دے جسٹ کم انجوائے دیئر کرکٹ. وہ اپنے شاٹ کھیلیں گے اور وہ ایک ہی طریقے کی ایک ہی اسٹائل کی بیٹنگ کر رہے ہیں سارے کے سارے. تو تو وی نو کہ what brand of a cricket he is going to play, even though he's not that known yet. مگر جراثیم ان میں پورے ہیں مارنے والے. تو it will be a good pick for لاہور. Right. دیکھنا یہی ہے کہ with his limited availability اور کس طرح سے ان کی playing 11 میں shape up کرتے ہیں. But I'm really looking forward to see him. Absolutely. اور جلاد خان کو بھی پک کیا قلندرز نے، اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیے گا پلیز. اچھا، جلاد خان جو ہیں وہ سننے میں آیا ہے کہ وہ لیفٹ آرم ملنگا ہیں وہ. اوکے، تو انٹرسٹنگ. ہاں وہ لیفٹ آرم ملنگا ہے. تو اب جو ہے وہ لاہور نے ایک عجیب انہوں نے نا ایک بالنگ یونٹ بنانا شروع کیا ہے کہ جہاں پہ وہ زمان خان ہیں وہ رائٹ آرم ملنگا بنے ہوئے ہیں اور وہ جلاد خان بھی اگر کھیل گئے تو وہ لیفٹ آرم ملنگا ہوں گے. تو وہ پتہ نہیں اور کیا اور کس طرح کے. پھر آپ کو یاد ہوگا ایک زمانے میں انہوں نے ایک پلیئر آئیڈینٹیفائی کیا تھا جو دونوں ہاتھ سے بال کراتا تھا. یہ دونوں آ سکے بالکل. تو اب وہ پتہ نہیں کیا ڈھونڈ رہے ہیں پی ڈی میں ان کے پاس اور کون ہے. بٹ یہ کہ صرف شوگر ایک کے لگا رہے بارے ہیں اور میں کچھ نہیں کہہ رہے. نہیں، وہ یہ تو لگ رہا ہے وہ مینوفیکچر کر رہے ہیں وہ وہاں پہ نا نئے طرح کے جو ہے نا. انہوں نے کہا یار یہ مارکیٹ میں نہیں ہے، اس کو لے کر آؤ. تو جوکس اپارٹ یہ کہ کافی انٹرسٹنگ پک ہے یہ. اور آپ کو یاد ہوگا ویسٹ انڈیز میں ایک بولر تھے سینٹوکی، وہ لیفٹ آرم یس. چھوٹے سے قد کے تھے لیفٹ آرم، وہ بھی ان کا بھی سلنگی ایکشن تھا. تو اسی طرح کی کوئی آپ کو گلمپسز شاید دیکھنے کو ملے. آئی ڈونٹ نو ہاؤ ٹال ہی از، مگر ان کے بارے میں سننے میں یہ آیا کہ ہی از اے لیفٹ آرم سلنگی بولر اینڈ ہی کین بیٹ اے بٹ ٹو. تو
राइट और ऑब्वियसली क्योंकि जिस तरह से लाहौर ने अपनी बॉलिंग पिक्स बॉलर्स जिस तरह से उठाए हैं उन्होंने, आई पर्सनली डोंट सी हिम प्लेइंग इन द प्लेइंग 11, क्योंकि ऑब्वियसली जब आपके पास शाहीन है, हारिस है, जमान खान है, और फिर आगे बाद बेंच में दिलबर और अहमद दानियाल बैठे हुए हैं, तो राइट चांसेस कितने मिलते हैं, वी विल हैव टू सी, मगर बेंच स्ट्रेंथ के लिए इट्स अ गुड पिक. मैं वही सोच रहा था कि लाहौर कलंदर्स का जो बॉलिंग यूनिट बनता जा रहा है एक जो पूल ऑफ बॉलर्स दे हैव, इट्स डेफिनेटली अ गुड प्रॉब्लम टू हैव अगर आप बॉलिंग हैवी साइड हैं। और मतलब लाहौर ने हमें बहुत ज़बरदस्त बॉलर्स दिए हैं, और जो बॉलर्स इन्होंने नहीं भी दिए लेकिन उनके पास जो बॉलर्स गए उन्होंने उनको ग्रूम बहुत किया है। सो लुकिंग फॉरवर्ड टू सीइंग जलाद खान एंड लेट्स सी हाउ ही टर्न्स आउट टू बी इन दिस ईयर्स PSL गिवन दैट ही गेट्स एनी गेम। Acha, with that, we'll move on to Karachi Kings getting Tabriz Shamsi and Mohammad Umar. Tabriz Shamsi, again, one of those players जिनके बारे में बहुत ज़्यादा कहने की हमें ज़रूरत नहीं है। बहुत स्पेशल, बहुत टेक्निकल प्लेयर है, बिकॉज पाकिस्तान में लोगों के फ़ोन पे सिग्नल नहीं आ रहे होते, इनके जूते में सिग्नल आ रहे होते हैं, पता नहीं विकेट करके किसको फ़ोन मिला देते हैं, और कॉल लग जाती है हमेशा इनकी। सबसे मजे की बात ये है क्योंकि ये बात बहुत कर हाँ, रहे होते हैं, इशारे कर रहे होते हैं। तो अनदर वन ऑफ दोज एंटरटेनिंग प्लेयर्स जो सिर्फ अपने स्किल से ही नहीं बट बल्कि अपनी पर्सनालिटी, अपने पर्सोना और जो इनकी सेलिब्रेशंस वगैरह हैं उससे भी बहुत ज़्यादा एंटरटेन करते हैं फैंस को। और मोहम्मद उमर जो है, आई थिंक ये मोहम्मद उमर वही है जो लास्ट ईयर शायद ज़ल्मी से खेले थे, जो राइट आर्म मीडियम फास्ट बॉलर हैं। जी. तो पर्सनली आई लाइक्ड हिम। इन्होंने जितनी भी बॉलिंग की, जितना मैंने उनको देखा, ही इज़ अ लोकल कराची बॉय गोइंग टू कराची दिस ईयर। तो आप बताइए शहरियार कि हाउ डू यू सी तबरेज शमसी गोइंग टू कराची किंग्स? आई थिंक ही आई एम नॉट श्योर कि क्या अवेलेबिलिटी है इनकी, लेकिन हिम प्लेइंग फॉर कराची, एनी गेम दैट ही गेट्स, इट्स गोना बी अमेजिंग टू सी। एंड देन मोहम्मद उमर गिव्स देम अनदर ऑप्शन। अगेन कितना इनको चांस मिलता है कितने नहीं वो देखना पड़ेगा, लेकिन ही इज़ अ डिसेंट बॉलर टू हैव सिटिंग ऑन योर बेंच। तो क्या आपके तासुरात हैं इन दो पिक्स के बारे में कराची किंग्स में? तबरेज शमसी की पिक तो बहुत अच्छी पिक लगी मुझे. मुझे पहले लगा था कि शायद तबरेज शमसी जो है ना वो प्लेटिनियम में ही कोई उठा लेगा, बट सरप्राइजिंगली किसी ने भी प्लेटिनम में नहीं उठाया. एंड आई थिंक प्रोबेबली द रीजन व्हाई प्लेयर्स फ्रेंचाइजेस डिड नॉट गो फॉर हिम इन द प्लेटिनम राउंड, क्योंकि लिमिटेड अवेलेबिलिटी है इनकी. साउथ अफ्रीका और वेस्ट इंडीज की सीरीज है इन मार्च, तो राइट, आई थिंक फर्स्ट वीक ऑफ मार्च में साउथ अफ्रीकन प्लेयर्स, तबरेज शमसी एंड वेस्ट इंडियन प्लेयर्स जो है वो अनअवेलेबल हो जाएंगे. तो दैट मीन्स के मेरे ख्याल से 5-6 गेम्स तो ये खेल जाएंगे, इफ नॉट मोर. तो उस लिहाज से देखा जाए तो बहुत अच्छी पिक है. इस साल जो है वो कराची की जो एक अप्रोच डिफरेंट नज़र आ रही है वो ये कि कराची इन द प्रीवियस सीजन्स कभी भी रिनाउंड और अटैकिंग स्पिनर्स की तरफ नहीं गया, और राइट, इस साल उन्होंने इमरान ताहिर के साथ साथ तबरेज शमसी को भी पिक किया है. तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग कॉम्बिनेशन बना है और वेरी अटैकिंग कॉम्बिनेशन. बिल्कुल। और नॉट टू मेंशन कि इमाद वसीम उनके पास ऑलरेडी हैं, तो यप। अगर ये तीनों एक साथ खेल जाते हैं तो यू कैन ओनली इमेजिन कि किस तरह का स्पिन अटैक होगा. एंड इट्स um, पॉसिबल कि अगर आपको कोई ऐसी विकेट मिल जाए PSL में जहाँ पे स्पिन फ्रेंडली कंडीशंस हो, तो वोंट बी सरप्राइज टू सी ऑल थ्री ऑफ देम प्ले। क्योंकि कराची सारे शुरू के 5 गेम आई थिंक कराची में खेलने वाला है. तो और क्यों अब ज़ाहिर है अगर बैक टू बैक गेम्स हो रहे हैं और एक ही स्क्वायर ऑफ पिचेस पे गेम हो रहे हैं, तो ऑब्वियसली सेकंड थर्ड गेम के बाद आपको लगेगा कि पिच जो है वो थोड़ी सी उसमें आपको ग्रिप मिलेगी, थोड़ी सी स्लोनेस आपको मिलेगी पिच पे. राइट, तो उस सिनेरियो में हैविंग दीज टाइप ऑफ स्पिनर्स काफ़ी हेल्प आउट करेंगे कराची को. तो काफ़ी इंटरेस्टिंग पिक है. मोहम्मद उमर जो हैं वो वेरी वेरी इम्प्रूव बॉलर दिस ईयर, क्योंकि एक तो उन्होंने डोमेस्टिक में पूरा डोमेस्टिक खेला है उन्होंने, और पर्टिकुलरली उन्होंने फर्स्ट क्लास खेला है. एंड आई थिंक ही वाज द सेकंड बेस्ट पेसर इन डोमेस्टिक दिस ईयर. तो ओह वाओ, दैट्स प्रीटी हाँ, अमेजिंग। तो इनके जैसे वो मोहम्मद अली जो जिन्होंने इंग्लैंड सीरीज में डेब्यू किया था, ही वाज द हाईएस्ट विकेट टेकर अमंग पेसर्स. और मोहम्मद उमर जो थे वो
جو ہے وہ سیکنڈ بیسٹ تھے, یعنی سیکنڈ ہائیسٹ وکٹ ٹیکر تھے. اور محمد عمر کی ایک کوالٹی یہ بھی ہے کہ ہی کین بیٹ ایز ویل. رائٹ. یس. اور انہوں نے فرسٹ کلاس میں کچھ اننگز ایسی کھیلی ہیں سندھ کے لیے جو کہ ٹپیکل ٹیل اینڈر والی اننگز, جہاں پر انہوں نے نیچے سے آ کے کچھ سیفٹی دی تھی اپنی ٹیم کو بیٹنگ سے. تو رائٹ. ہی از اے امپرووڈ کرکٹر. پہلے سال جب یہ ملتان میں آئے تھے, آئی تھنک PSL 6 میں, تو obviously he was very raw. اور پھر PSL 7 میں پشاور زلمی سے کھیلے. ایک گیم میں جو ان کی ہائی لائٹ تھی, جو پرفارمنس انہوں نے دی تھی اس سیزن میں, وہ کراچی کے اگینسٹ ہی تھی. Yep, I remember that game. تو تو دیٹ واز امپریسو. مگر اب ہوپ فلی میرے خیال سے اب دیکھنا یہی ہوگا کہ کراچی کس طرح سے اپنا بالنگ پیسرز کو پیسرز کھلاتا ہے ٹیم میں, کیونکہ اب ان کے پاس لوکل آپشنز بھی ہیں اور فورن آپشنز بھی ہیں. Right. تو لیٹس سی. مگر ایک اگر عمر کو گیم ملتے ہیں, which I think he will get some games, کیونکہ بیک ٹو بیک گیمز ہیں, تو obviously پلیئرس کو ریسٹ اور روٹیٹ پالیسی شاید کراچی اپنائے. تو اس میں یہ کہ عمر کو میرے خیال سے شاید کچھ گیمز ملیں گے. now it's up to him کہ وہ کیسے اس کو اویل کرتے ہیں اس اپرچونٹی کو. اور انہوں نے اپنی پرفارمنس سے دکھایا ہے کہ یہ ڈیزرو کرتے ہیں وہ اپرچونیٹیز, چاہے ان کو جتنی بھی ملے. مطلب ہی از ناٹ سمبڈی آؤٹ آف دا بلو. پہلے PSL کھیلے ہیں, پرفارمنسز دی ہیں, جیسا آپ نے بتایا کہ محمد علی کے بعد ہائیسٹ وکٹ ٹیکرز تھے یہ ڈومیسٹک میں, سو دیٹ سیز اے لاٹ. تو گیون کراچی آلریڈی ہیز اے فیو آپشنز, we'll see how it goes, but definitely Mohammad Umar is somebody that we will absolutely be sure to see at least playing a few games for Karachi this year. تو اس کے ساتھ چلتے ہیں ہم اسلام آباد یونائٹیڈ کی طرف, جنہوں نے معین علی اور مبصر خان کو اٹھایا ہے سپلیمنٹری میں. معین علی another one of English superstars, not much needs to be said about him. زیادہ ان کے بارے میں سب کو پتہ ہی ہے. بالنگ آل راؤنڈر, گریٹ بیٹر ایز ویل. اور یہ ان پلیئرس میں سے ہیں جن کو T20 فارمیٹ بہت سوٹ کیا ہے پچھلے کچھ سالوں میں. انہوں نے اپنے آپ کو اس میں اتنا زبردست امپلیمنٹ کیا, ایسا اپلائی کیا ہے کہ یہ ایک زبردست یوٹیلیٹی بن گئے ہیں بہت ساری ٹیمز کے لیے جن کے لیے کھیلتے ہیں. اور جب میں ان دو پلیئرس کو دیکھ رہا تھا شہریار اسلام آباد کے لیے, تو مور اور لیس سملر پکس ہیں, بیکاز مبصر خان بھی جو ہیں وہ رائٹ آرم آف بریک بالر ہیں. ینگ لیڈ, اونلی 20 ایئرز آف ایج, اور میرے خیال سے ناردن کے لیے کھیلے تھے وہ پاکستان کپ میں اس سال, ڈومیسٹک میں اس سال, اور اسلام آباد میں گئے ہیں اس دفعہ. اینڈ ہی از اے رائٹ ہینڈ بیٹر ایز ویل, سو اسینشلی ہی از این آل راؤنڈر. سو معین علی اینڈ مبصر خان سملر رولس, بٹ ڈپینڈ کرتا ہے معین علی کی اویلیبلٹی کتنی ہے اور وہ کتنا کھیل پائیں گے اسلام آباد کے لیے. اسلام آباد کو جو ہم دیکھیں, دے آلریڈی ہیو شاداب خان, دے ہیو ابرار احمد, ڈیسنٹ بالنگ آپشنز. تو ول ہیو ٹو سی ہاؤ مبصر خان, گیون کہ معین علی از آلسو اویلیبل ان دا اسکواڈ, کہ ان کو کتنے مواقع ملتے ہیں. تو شریر آپ کیسے دیکھتے ہیں ان دو پکس کو اسلام آباد یونائٹیڈ کے لیے اس سال؟ I mean, on the paper, these are fantastic picks. معین علی کی obviously limited availability ہے, تو اس میں obviously جتنے بھی ٹائم کے لیے اویلیبل ہوں گے, اسلام آباد would want him in the playing 11 just because the quality of a player he is. Right. مبصر خان جس قسم کی جس فارم میں اس سال ہیں, he was the man of the tournament for in Qaid Azam Trophy this year, and I think it is the second time he has earned that award. I think last year بھی وہ player of the tournament تھا, اور اس سال بھی وہ player of the tournament بنا ہے. I see. اور جس قسم کی وہ بیٹنگ فارم میں ہے, it will be very harsh on him کہ وہ playing 11 میں نہیں ہو پائے گا, کیونکہ اسلام آباد کی جو روسٹر ہے اس میں it's just mind boggling کہ وہ انہوں نے اتنے پلیئرز, اتنے کوالٹی کے پلیئرز اپنے پاس رکھے ہوئے ہیں کہ وہ پلینگ 11 بنائیں گے کس طرح, آئی ڈونٹ نو. مگر یہ کہ مبصر خان کی جو گروتھ ہوئی ہے اس سال, جو کیونکہ میں نے اس سال تھوڑا سا زیادہ ان کو فالو کیا ہے رائٹ اکراس فارمیٹس ناردن میں, تو کیونکہ وہ ناردن جیتی تھی فرسٹ کلاس قائد اعظم ٹرافی, تو اس میں بہت اچھی پرفارمنسز تھی ان کی. پاکستان کپ میں ناردن اس طرح سے تو نہیں کھیل سکی, مگر جو بھی انہوں نے گیمز کھیلے تھے بہت اچھے اسٹرائک ریٹ سے, بہت اچھے انہوں نے کوالٹی رنز کیے تھے. تو اسلام آباد آئی ہوپ کہ ان کو کچھ گیمز دے.
اور مگر یہ کہ آئی تھنک کیونکہ وہ ناردن کی ٹیم کا پارٹ رہے ہیں، اور مبشر خان پہلے بھی اسلام آباد کے لیے کھیل چکے ہیں، آئی تھنک لاسٹ ایئر رائٹ. ہی واز پارٹ آف اسلام آباد. مگر اس سال لاسٹ ایئر میں اور اس سال میں ہی ہیز امپرووڈ اے لاٹ. تو اور مبصر نے آئی تھنک ڈومیسٹک میں اس سال کوئی 60 بالس کے آس پاس سینچری بھی کی، لائک ہی میڈ اے ویری ریپڈ سینچری دس ایئر ایز ویل، رائٹ؟ اور یا وہ پچھلے سال ہاں، تھا؟ نہیں وہ پاکستان کپ میں ہی انہوں نے پاکستان کھیلی کپ ہے، میں. اور میں بتا رہا ہوں نا کہ انہوں نے کراس فارمیٹ ٹھیک ٹھاک رنز کیے ہیں، اور بہت نائس. ایگریسو رن کیے ہیں، یعنی کہ بہت اچھے پیس پہ رن کیے ہیں. آئی واز ویری ڈس اپوائنٹڈ کہ اس کو پروبیبلز میں آئی تھنک اناؤنس نہیں کیا تھا مبصر خان کو او ڈی آئی کے پروبیبلز میں، اینڈ فار می ہی شوڈ ہیو بین دیئر. ہی از somebody, he is very similar to قاسم اکرم. صحیح. اور بیٹنگ میں he is more aggressive than قاسم. مگر یہ کہ he's a like to like player. تو اور جو بیٹنگ فارم میں جس طرح کی وہ ہے، it will be harsh if he doesn't get any game. اور شریر، آپ جو او ڈی اے پروبیبلس کی بات کریں وہ آپ نیوزی لینڈ سیریز کی بات کر رہے ہیں، رائٹ؟ جو Right, ابھی right. کنکلوڈ ہوئی. اوکے. اینڈ سلائٹلی آف ٹاپک بٹ آئی وڈ سے اٹس ریلیونٹ ہیئر کہ ہم نے یہ جو ہماری ہوم سیریز ہوئی ہیں، ورلڈ کپ سے پہلے انگلینڈ آئی تھی اور ابھی نیوزی لینڈ آئی ہے، تو آئی تھنک ایز اے فین اگر میں بات کروں تو ہم چاہتے ہیں یہ دیکھنا کہ جتنے ہمارے لوکل ٹیلنٹ ہیں ان کو ایٹ لیسٹ آپ ٹرائی تو کریں ان سیریز میں. آپ کی اپنی کنڈیشنز ہیں، آپ ورلڈ کپ کے لیے کوالیفائی بھی کیے ہوئے تھے، تو اٹس ناٹ لائک کہ اگر آپ کی گیم ہارے تو آپ کے اوپر بہت زیادہ نیگیٹو امپیکٹ ہو یا کچھ ایسے. تو وی ایز اے فین آئی وڈ سے کہ وی وڈ لو ٹو سی پلیئرس لائک مبصر خان اینڈ قاسم اکرم بینگ میڈ پارٹ آف ناٹ جسٹ اے اسکواڈ بٹ آلسو دا ٹیم ایز ویل، کیونکہ یہی بہترین مواقع ہوتے ہیں آپ کو ٹیسٹ کرنے کے لیے. تو ہوپ فلی ہم فیوچر میں دیکھیں اپنے لوکل ٹیلنٹ کو اس طرح کی سیریز میں، جہاں وہ انٹرنیشنل پلیئرس میں پاکستان کو ریپرزینٹ کرتے ہوئے کچھ ابھی پرفارمنسز دکھائیں. اسی کے ساتھ ہم موو کرتے ہیں کوئٹہ گلیڈیٹرز، لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ، پکنگ اپ مارٹن گپٹل اینڈ دا کراچی بوائے مسٹر عمیر بن یوسف. تو مارٹن گپٹل another superstar from New Zealand coming into the mix here for کوئٹہ. اور عمیر بن یوسف کا میں دیکھ رہا تھا کہ یہ بھی پاکستان انڈر 19 کے پروڈکٹ ہیں، کچھ سال پہلے پاکستان انڈر 19 کا پارٹ تھے، اور ہیز اے رائٹ ہینڈڈ بیٹر. تو پیور بیٹر ہیں، مجھے آئیڈیا نہیں ایگزیکٹلی کہ یہ مطلب ٹاپ آرڈر میں کھیلتے ہیں، مڈل آرڈر میں کھیلتے ہیں. 2 بیٹرز اٹھائے کوئٹہ گلیڈیٹرز نے سپلیمنٹری میں شہریار. تو آپ ان کو کیسے فٹ ان ہوتا دیکھتے ہیں، خاص کر کے کوئٹہ گلیڈیٹرز کی بھی جو ٹیم ہے، I mean, it's a pretty well balanced team. So آپ کیسے دیکھتے ہیں گپٹل اور عمیر بن یوسف کو فٹ ان ہوتے ہوئے کوئٹہ میں؟ مارٹن گپٹل جو ہیں وہ پرائمریلی ریپلیسمنٹ ہیں جیسن رائے کی، کیونکہ جیسن رائے جو ہیں ان کی بھی لمیٹڈ اویلیبلٹی ہے obviously ڈیو ٹو ہز رائٹ. نیشنل کمٹمنٹس. تو جب تک جیسن رائے اویلیبل ہوں گے تب تک یہ نہیں کھیلیں گے، اینڈ دین obviously he will replace him. تو اور ایز اے پلیئر وی ڈونٹ ہیو ٹو ٹاک اباؤٹ مارٹن گپٹل. He's a very known name in white ball cricket for New Zealand. He has achieved everything in my opinion. رائٹ. In terms of in white ball cricket. جو ان کی دوسری پک ہے عمیر بن یوسف، وہ پرائمریلی ٹاپ آرڈر کے بیٹر تھے ان اوکے. پریویس ایئرس، اور اب انہوں نے جو ہے وہ مڈل آرڈر میں کھیلنا شروع کیا ہے، پرٹیکولرلی ایٹ نمبر 4. اور جو اس سال جو سندھ جو نیشنل T20 جیتی ہے انڈر دا لیڈرشپ آف ساؤتھ شکیل، اس میں عمیر بن یوسف کا بہت کی کنٹریبیوشنز تھیں. کافی اگریسو انہوں نے بیٹنگ کی تھی آ کے ان دا مڈل آرڈر، اور آئی تھنک فائنل میں بھی شاید انہیں کی میچ وننگ اننگس تھی جس کی وجہ سے سندھ جیتا تھا. تو اب بیٹر وہ کافی اچھے ہیں، فارم میں بھی ہیں، بٹ لائک یو مینشن کہ جس طرح کا کوئٹہ کا اسکواڈ ہے اور جس طرح کا ان کا پلینگ 11 شیپ اپ ہو رہا ہے، it will be very hard for him to break into the playing 11. مگر if he does then he can be a very good option. بالکل. اور ہم لوگ ڈیفینیٹلی ول لک فارورڈ کہ ہم ول لک فارورڈ ٹو سیئنگ ہوپ فلی عمیر بن یوسف ان دا اسکواڈ اینڈ دا ٹیم ایز ویل ان دا پلینگ 11.
اور جو نیشنل T20 میں جیسا آپ نے بتایا کہ ان کی بہت سگنیفیکنٹ پرفارمنس تھی، تو ظاہر ہے بہت ساری فین فالوئنگ وہاں سے بھی ہوگی، تو بہت سے لوگ دیکھنا چاہیں گے، ہم دیکھنا چاہیں گے عمیر بن یوسف کو کوئی ڈفرینٹ گیمز کھیلتے ہوئے گلیڈیٹرز کے لیے. سو لیٹس سی ہاؤ دیٹ گوز. اور اس کے ساتھ ہی آج کے ایپیسوڈ ہم کنکلوڈ کرتے ہیں، اینڈ انشاءاللہ ول بی بیک سون کورنگ دی ریپلیسمنٹ ڈرافٹ. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نیکسٹ ایپیسوڈس میں ہم نے ابھی ڈرافٹ پکس تو ڈسکس کیا آپ لوگوں کے ساتھ، لیکن نیکسٹ ایپیسوڈس میں ہم ٹیم کا ایز اے ہول اسٹرکچر بھی ڈسکس کریں گے. جیسے فار ایگزامپل اگر ہم پشاور کی بات کریں، کراچی کی بات کریں، تو انڈیویجولی ہم نے پلیئرس کی بات کی، بٹ ناؤ ان فیوچر ایپیسوڈز ول آلسو ڈسکس کہ ان کا جو ٹیم اسٹرکچر ہے، ان میں سے ڈفرینٹ کنڈیشنز میں ڈفرینٹ اوپوننٹس کے اگینسٹ کیا ان کی پوٹینشیل پلینگ 11 ہو سکتی ہے، اور ایک ڈفرینٹ پلیئرس کو کہاں کس طرح سے یوز، مطلب اسٹریٹجی ان کی کیا ہو سکتی ہے ڈفرینٹ ٹیمس کی. ایز اے فین اسٹینڈ پوائنٹ ہم آپ کے سامنے وہ چیزیں رکھیں گے. تو پلیز اسٹے ٹیونڈ، بٹ آج کے لیے اتنا ہی. اپنا خیال رکھیے گا.